آخری بات، یہ معاملہ اگر اتنا اہم ہے جو کہ ہے، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس بندوق تو نہیں ہے، جو کہ ٹھیک بات ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ لے کے بھی نہیں جانا تھا اپنے لوگوں کو اس طرف. ہو سکتا ہے آپ کے ناقدین کہیں کہ اس میں بھی شاید کوئی دھمکی چھپی ہوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کے پاس اختیار تو ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک ووٹ قیمتی تو ہے، تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے الیکشن سے کہا ہوا ہے 26ویں ہو گئی، 27ویں ہو گئی، اب 28ویں کے یار میں کم سے کم یہ کر سکتا ہوں کہ بھائی پھر میں اپنے جو 3-4 ووٹ ہے نا میری طرف سے معذرت ہے، پھر میں اس کا حصہ نہیں بنتا. یا یہ اختیار استعمال کرنے میں بھی پرابلم ہے، کچھ مسئلہ ہے؟ دیکھیے ہم ایک میچور سیاست کرنے والے لوگ ہیں، دھمکی دینے والے اور جو ہے وہ دھمکیوں کے اوپر جو ہے وہ بلیک میل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. گون آر دا ڈیز. ٹھیک ہے، پاکستان میں ایک جب اسٹریٹجک ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، اداروں کے ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، اداروں کے ایشوز کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور ہم نے یہ کام نہیں کرنا چاہا، اور ہم نے یہ کام نہیں کیا. اور میں اگر پاکستان کے وزیر اعظم ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے، اگر پاکستان کی کیبنٹ ہماری بات نہیں سن رہی ہوتی، اگر پارٹیز کے لوگ اس میں ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے، سو مچ سو کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے انڈیویجولی اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو ایوری بڈی از سپورٹیو آف دس تھنگ. اگر جو ہے پنجاب اسمبلی میں میرے موقف کی تائید نہیں ہو رہی ہوتی تو میں بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا، ہم نے بہت سفر طے کیا، اور مجھے کوئی اس پہ تائید کر رہے ہیں، لیکن معاملہ تو پھر بھی حل نہیں ہو پا رہا نا، آپ کا مقصد تو پورا نہیں ہو پا رہا. آ جائے گا، مجھے پتہ نہیں. آپ 70 سالوں کی آپ دیکھیے، آپ اس بات کو تو داد دیں کہ ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ حکومت میں شمولیت اختیار کی، اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں کی. 26ویں ترمیم کے وقت اگر نہیں ہو رہا تھا، وزارت مانگتے، صدارت مانگتے، ٹھیکے مانگتے، نہیں مانگا. 27ویں ترمیم میں نہیں آ رہی تھی بات، وزارت مانگتے، صدارت مانگتے، ٹھیکے مانگتے، پیسے مانگتے، نہیں مانگا. ہم نے اسے زندہ 26ویں ترمیم میں زندہ رکھا تھا، تو 27ویں کی باری آئی. وسیم بادامی صاحب، میرے پاس اگر 2/3 میجورٹی ہوتی اور پاکستان میں جو بڑی پارٹی ہے اگر وہ آج اس کے پاس اتنے نمبر ہوتے، ہم یہ کر چکے ہوتے. کر لیں گے نا، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے. ہر کوئی خود کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ یہ جو جمہوریت کا ہم راگ الاپتے ہیں، ہماری جمہوریت ہمارے ناک کے نیچے سے آگے ہوتی نہیں ہے. ہم کوئی جمہوری قوتیں نہیں ہیں. بالکل آخر پھر آپ نئے صوبے کی بات کرنا بھی صرف میں چھوڑ دیجیے نا، ہمارے کیونکہ اس کے لیے بھی آپ کے پاس ریکوائرڈ نمبر سے تو بہت کم ہے. اس کے لیے تو آپ کے پاس اس ریلیونٹ صوبے کی اسمبلی کے 2/3 چاہیے، جو کہ آپ کا بالکل نہیں ہے. تو پھر کیوں نئے صوبے کی بات کرتے ہیں ہر تھوڑے دن بعد؟ نہیں کر سکتے نا آپ لوگ، پریکٹیکل بات ہے. نہیں، آپ نے پوری بات میری تو سنی نہیں ہے. آپ کسی دوسری کی بات کے اوپر جو ہے وہ، بھائی میں نے یہ کہی ہے بات کہ اگر آپ ہماری 28ویں ترمیم ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کے بل کو جو اختیارات اور وسائل ڈسٹرکٹ لیول پہ دینے کا بل ہے، اگر آپ اسے نہیں اس کی تائید کریں گے، تو پھر جو ہے وہ پاکستان میں وہ لوگ جو کہ صوبے بنانے کے خلاف ہیں، اور وہ لوگ جو کہ 18ویں ترمیم کو نہیں چاہتے کہ وہ رول بیک ہو، وہ پھر پاکستان میں پھر صوبے بنیں گے. پھر 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی اگر آپ اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے. کیونکہ اگر آپ 18ویں ترمیم کو رول بیک آج کریں، میں کہوں گا بھائی کر لو، مجھے اس سے کیا ہے، مجھے کیا ملا. مجھے تو جب 18ویں ترمیم نہیں تھی تو میں وفاق سے کچھ پیسے لڑ جھگڑ کر لے لیتا تھا. اب وفاق کہتا ہے بھائی تمہارے حصے کے سارے پیسے ہم تمہارے صوبے کو دے دیتے ہیں، جاؤ اپنے وزیر اعلیٰ سے مانگو. تو ہمیں، اور وزیر اعلیٰ آپ کو دیتا نہیں ہے پیسے. آپ کو پتا 2400 ارب روپے اس سال ملیں. تو ایسا نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے. سنیے میری بات، نمبر جو ہے نا، ہم کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، لوگ جانتے ہیں، اور ہم نے کام کیا ہے اپنے کام کے بنیاد. ہمارے زمانے کا شہر اٹھا کے دیکھیں اور آج کے زمانے کا شہر دیکھیں. بالکل آخری سوال بتا دیجیے، چونکہ ابھی حالانکہ وقت ختم ہو گیا، لیکن ابھی ہم 28ویں کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی جو ریلیونٹ منسٹر صاحب ہیں، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، ان کا ابھی یہ بیان چل رہا ہے کہ 28ویں ترمیم بجٹ سے پہلے آ جائے گی. مہینہ بتا دیا، اپریل کے مہینے میں آ جائے گی. آپ اس ظاہر پارلیمنٹرین ہیں، آپ کو فی الحال ایسی کوئی بھی انڈیکیشن ہے کہ 28ویں ترمیم اگلے 4-5 مہینوں کا ہی معاملہ ہے اور اپریل میں آ رہی ہے، یا فی الحال آپ کو ایسا کوئی تاثر نہیں دیا گیا؟ بس آخری سوال. آپ میری ساری باتوں کو تو رد کرتے چلے آئے نا، کہ آپ میری باتوں کو کائنڈ آف ریڈیکیول کرتے چلے آئے کہ جو ہے میں نے کوئی بہت جو ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں تو آپ کو ساری باتیں نہیں کہہ سکتا. اور میں تو دیکھیں میرے پاس تو کوئی جج کرنے کا پیمانہ نہیں ہے. ہمیں آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ کی تو سنی نہیں جا رہی، ہم اس کے بعد کیا کریں؟ بندوق اٹھائیں؟ ہم کیا کریں؟ جا کر سر پاڑیں؟ نہیں کر سکتے بھائی. جدوجہد کریں گے اور کر رہے ہیں جدوجہد. میں نے سوال پوچھا کہ آپ کے پاس استعفیٰ دینے کا، وزارتوں سے الگ ہونے کا، اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دینے کا آپشن تو ہے نا. یہ سوال پوچھا جس کو آپ استعمال کریں یا نہیں کریں گے، یہ سوال کیا نا.
ہم نے کیا ہوگا نا, یہاں تک ایسے نہیں پہنچی نا بات وسیم بھائی, ساری بات تو نہیں بتائیں گے آپ کو بیٹھ کر, یہاں تک خود بخود نہیں, کسی کو اتنا خیال نہیں کہ خود بخود یہاں تک لے آئے. آج اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وزیر اعظم نے اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس میں, کنکلوڈنگ اسپیچ میں 28-27ویں ترمیم کے, کیا یہ نہیں کہا کہ ایم کیو ایم کے آئینی ترمیم کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور میں بلاول بھٹو صاحب سے بات کروں گا؟ یہ کوئی چھوٹی جدوجہد ہے؟ آج پنجاب اسمبلی ہمارے بل کی حمایت کر کے اپنے یہاں ریزولوشن پاس کری, یہ کوئی چھوٹی, یہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, پی ایم ایل این ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے, یہ بہت بڑی, آپ ہمارا فوکس دیکھیں, اس ایک بات کے علاوہ ہم کوئی اور بات نہیں کر رہے, کیونکہ دس از دی مدر آف آل ایول. یہ آپ ٹھیک کر دیں گے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کر کے رہیں گے اور جلدی کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ.